آپ سے گزارش ہے کہ حدیثوں کو مکمل سنیے گا، کیونکہ یہ نیک کام آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں جائے گا۔ ہم 2 یا 3 گھنٹے کی مووی دیکھ سکتے ہیں، کیا ہم صرف 10 منٹ اپنے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دے سکتے؟ ہدایت القاری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 90۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے نماز با جماعت پڑھنا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ فلاں صاحب نماز بہت لمبی پڑھاتے ہیں۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ کبھی غصے میں نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، لوگوں، تم دین سے نفرت دلانے والے ہو۔ دیکھو، جو کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے، اسے چاہیے کہ تخفیف کرے، کیونکہ ان مقتدیوں میں بیمار، ناتواں اور صاحب حاجت بھی ہوتے ہیں۔ ہدایت القاری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 91۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گری ہوئی چیز کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا، اس کے بندھن یا برتن اور تھیلی کی پہچان رکھ اور 1 سال تک لوگوں سے پوچھتا رہ، پھر اس سے فائدہ اٹھا۔ اس دوران میں اگر اس کا مالک آ جائے تو اس کے حوالے کر دے۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ گمشدہ اونٹ کا کیا حکم ہے؟ یہ سن کر آپ اس قدر غصے ہوئے کہ آپ کے رخسار مبارک سرخ ہو گئے یا آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ راوی کو شک ہے اور فرمایا، تجھے اونٹ سے کیا غرض ہے؟ اس کی مشق اور اس کا موزہ اس کے ساتھ ہے، جب پانی پر پہنچے گا پانی پی لے گا اور درخت سے چر لے گا، اسے چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کا مالک اسے ڈھونڈ لے۔ پھر اس شخص نے کہا، اچھا، گمشدہ بکری؟ آپ نے فرمایا، وہ تمہاری یا تمہارے بھائی مالک کی یا بھیڑیے کی ہے۔ آئیے سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آئیے سب مل کر اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آئیے اللہ سے مغفرت، رحم اور رزق مانگتے ہیں۔ اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی۔ جب آپ کہتے ہیں اللہم اغفر لی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے تمہاری مغفرت کی۔ جب آپ کہتے ہیں اللہم ارحمنی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے تم پر رحم کیا۔ جب آپ کہتے ہیں اللہم ارزقنی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے تمہیں رزق دینے کا فیصلہ کیا۔